کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله۔ اے مخاطب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام میں جھگڑے نکالتے رہتے ہیں؟ اَنَّا يُصْرَفُونَ، کہ یہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں، سیدھے راستے سے کیسے ہٹے چلے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور ان تمام باتوں کو جھٹلایا جن کے ساتھ ہم نے اپنے اور دوسرے رسولوں کو بھیجا۔ فسوف یعلمون، تو جلد ہی مرنے کے بعد جہنم میں جا کر حقیقت حال جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب جہنم میں ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی۔ یسحبون فی الحمیم، زنجیریں پکڑ کر انہیں کھینچ کر کھولتے ہوئے پانی میں لا کر ڈال دیا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، پھر وہاں سے کھینچ کر دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لهم أین ما کنتم تشرکون، پھر فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بلاؤ وہ تم کو بچائیں عذاب سے، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جانے سے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے سے۔ قالوا ضلوا عنا، تو کہیں گے وہ سب تو نظر نہیں آ رہے ہیں، غائب ہو گئے ہم سے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارتے تھے، اضطراراً تو اللہ کو پکارتے ہی تھے لیکن اضطراری پکارنا معتبر نہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ عذاب اس لیے ہوگا
کہ تم لوگ زمین میں ناز و نخرے کرتے تھے اور ناحق کرتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے جہنم کا یہ عذاب ہوگا کہ حد سے زیادہ خوشیاں مناتے تھے اور وہ بھی خوشی ناحق. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب مر کر آئے ہو یہاں تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، تو ان کافروں و تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ ان کفار مکہ کو سمجھاتے سمجھاتے اپنی باتوں پہ جمے رہیے، ان کی مصیبتوں پر، ان کی طرف سے آنے والی ایذاؤں پر صبر کیجیے. اس میں شک نہیں کہ یہ سب اللہ کے وعدے سچے ہیں. عذاب ان پر جہنم میں آ کر رہے گا اور دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو اس دنیا میں بھی دکھا دیں گے وہ عذاب، اس کا کچھ حصہ، تھوڑا بہت عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. او نتوفینک فالینا یرجعون، یا ہم ان کو عذاب ابھی نہ دیں اور آپ کی وفات ہو جائے، آپ ان کا عذاب نہ دیکھ سکیں، لیکن سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، جہاں انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یقیناً ہم نے بہت سارے پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے ہیں، جن میں سے کچھ پیغمبروں کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں. قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے، اور ان میں سے بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے نہیں بیان کیے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر سے یہ ممکن نہیں کہ وہ کوئی معجزہ اپنے سے پیش کر دے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پیغمبر کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنا دیا جائے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت جب میدان محشر میں صاف صاف فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے. سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی ہے، 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. یہ 8واں رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کا ترجمہ اور بیچ بیچ میں مختصر تفسیر پیش کی گئی. اب تھوڑا تفصیلی تفسیر پیش کی جاتی ہے. اللہ رب العزت پہلی آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے جن بندوں کو بھیجا ہے تو بہت سارے بندے اپنا مقصد بھول چکے ہیں، اپنا گول، اپنا آبجیکٹیو اور اپنا ایم بھلا چکے ہیں. جیسے یہاں سے جانا ہو مارکیٹ میں سبزی خریدنے، گھر میں امی انتظار کر رہے ہیں کہ سبزی ابھی لائیں گے، پکائیں گے، اور ہم راستے میں جا کر کہیں کھڑے ہو گئے، کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں، کہیں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ہم بھی وقت برباد کرنے لگے.
اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد خیال آیا ارے سبزی لینے آیا تھا، سبزی لے کے واپس آ رہے. تو امی کیا کہے گی، ابو کیا کہیں گے؟ خود اگر ہم کچھ احساس رکھتے ہیں تو ہم خود اپنے کو کیا کہیں گے کہ میں نے امی کو پریشان کیا، میں نے ابو کو پریشان کیا، گھر میں سب لوگ بھوکے تھے، چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں، ان کو پریشان کیا. کیوں؟ ہم نے اب اپنا ایم، اپنا مقصد جو چھوٹا سا مقصد ہے، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد سے ہی چلتا ہے. کرکٹ بھی لوگ کھیلتے ہیں تھوڑا صحت ہو جائے، طاقت ہو جائے، پھر بعد میں ریاستی ٹیم میں داخلہ لیں گے تاکہ پیسے آئیں، اس کے بعد پھر آل انڈیا ٹیم میں شریک ہوں گے تاکہ پیسے آئیں. بس جتنے آبجیکٹو ہیں، جتنے ایم ہیں، یہی ہے جس کو کہتے ہیں فیوچر بنانا، کیریئر بنانا. ذرا مبہم لفظ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، اس میں کوئی کیریئر نہیں. تو کیریئر کا مطلب ہی یہ ہوا پیسے، کیریئر کا مطلب یہ ہوا کہ بلڈنگ، کیریئر کا مطلب یہ ہوا کہ صحت مند رہیں گے، پیسے آئیں گے، بال بچے آرام سے کھائیں گے. بس یہی مطلب ہے کیریئر کا. لوگوں کو کہہ کے دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن ہم بیمار ہوئے، کھانسی آئی، کھانسی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، سارا کیریئر دھرا کا دھرا رہ گیا. لیکن یہی دنیا میں بھی چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں تو آبجیکٹو اور مقصد ہوتا ہے، لیکن ہر مقصد ایسا ہے جو نہایت حقیر اور ذلیل ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا پوری کی پوری اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہے. اب اسی مچھر کا ایک پر لے کر کے سبزی بھی اس کا مقصد، بلڈنگ بنانا بھی اس کا مقصد، جائیداد لینا بھی اس کا مقصد، کیریئر کتنا لمبی اسپیلنگ کر لیجیے اس کی، لیکن مچھر کا جز ہی رہے گا وہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، جس کو ابو جہل ابو لہب بھی، جن کو سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، اور ان کی سب باتیں سچی ہی دکھ رہی ہیں، دکھتی جا رہی ہیں. ایک حماس کے لوگ ہیں، 3 مہینے ہو گئے، کسی کے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل جس کا ڈنکا بجتا تھا طاقت کا، پتہ چلا کہ وہ طاقت بھی کیا ہے؟ ظل زائل، بس ایک سایہ ہے، شیڈو ہے. جھوٹوں دنیا کو پر اپنا دھونس جمایا تھا. ایمان والے انہوں نے اپنا کام کیا ابھی تو پتہ چل رہا کہ طاقت کس کے پاس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. طاقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہی مادی طاقت، بدن موٹا تگڑا تازہ ہو، صحت مند ہو، یہ جسمانی طاقت ہوئی. دوسرے قلبی طاقت، دل مضبوط ہو. تو دونوں ملا کر کے المومن القوی، طاقتور مومن. تو اصلی طاقت اندر ہی سے ملتی ہے، تو وہاں سے موٹا بدن کام کرتا ہے، وہاں سے اوپر کی طاقت کام کرتی ہے. آدمی ایم لیس ہو، اندر کچھ سوچے ہی نہ، تو آگے ہی نہیں بڑھے گا. تو المؤمن القوی کا مطلب ہے روحانی طاقت، قلبی طاقت اور مادی طاقت، اوپر کی طاقت، دونوں مل کر کے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. یہ ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں حانیہ بھی موجود تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس میں بیان دیا. تو بتایا انہوں نے کہ اس ٹیم میں شامل ہونے کے لیے شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو، قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے. اور قرآن کا حافظ جو ہوتا ہے تو قرآن سے اٹیچمنٹ اور تعلق کی بنیاد پر طاقت آتی ہے. اچھی طاقتور چیز سے چمٹ جائیے تو آپ بھی طاقتور ہیں، کمزور چیز سے چمٹ جائیے کوئی ایسے ایسے ہلا دے گا، ہل جائیں گے. قرآن کیسا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قرآن ایسا مضبوط اور طاقتور ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کی طاقت معلوم ہے کہ پہاڑ کو کچھ کھانا پینا نہیں پڑتا، کتنے دنوں سے ہے اس کو کچھ کھانا پینا نہیں پڑتا. ابھی ہم لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک میں پانی بھی پینا پڑتا. مشین ہے کمزور ہو گئی، پانی ڈالو، یہ تیل ہے پانی ڈالو، کھانا ڈالو، دوپہر میں بھی کھانا، صبح کو ناشتہ، تب روزانہ اتنے کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ اس طاقت والی چیز پر کہہ رہے ہیں اگر قرآن ہم ان پر اتارتے پہاڑوں پر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، تو دیکھتا کہ پہاڑ دب جاتا، متصدعا، پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اتنا طاقتور. تو اس سے طاقتور قرآن ہوا. تو وہی قرآن حافظ قرآن کے سینے میں رہتا ہے، تب وہ جا کر کے اس پارٹی میں شامل ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہم اللہ کے لیے تھے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو جی بھی رہے اللہ کے لیے، مر بھی رہے اللہ کے لیے، ہم تو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں. تو وہ قرآن سینے میں ہے، اس کی وجہ سے مضبوطی آئی ہے. اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جنہوں نے ٹینکوں میں مضبوطی سمجھی تھی، جنہوں نے اسباب میں مادیات میں طاقت سمجھی تھی، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کے سارے سورسز، سارے مادی ذرائع سب فیل ہیں، کیونکہ اللہ بنانے والا ہے. سارے اسباب، سارے ذرائع، ساری تاثیرات اللہ کے ہاتھ میں. تو اب مقصد یہ تھا ہمارا سبزی لے کے آنا، تو آئے نہیں گھر، یا آئے 2 گھنٹے کے بعد. اور پورا آل ہیومینٹی، ساری انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ وہاں سے آئے ہیں اللہ کے پاس سے یہاں. روحوں کی دنیا تھی، وہاں پہ آرام سے رہتی تھی روحیں. اس کے بعد ایک روح کو جسم دے کر کے 4 کلو کا ماں کے پیٹ میں ڈال کر کے پھر باہر نکالا گیا بدن کے ساتھ. تو وہاں وہ روح وہاں رہتی تھی، ادھر آئی تو رو رہی. اسی لیے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو روتا رہتا ہے کہ میرا گھر چھوٹ گیا. یہاں سب ہنس رہے ہیں، پیدائش ہو گئی، ناتی آ گیا، نواسا آ گیا، پوتا آ گیا، پوترا آ گیا، بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی، تو ہنس رہے ہیں. اور روح اپنا گھر چھوڑ کے آئی تو کیونکہ عالم ارواح پوری دنیا ہے، وہاں سب رہتے تھے آرام سے بغیر بدن کے، وہاں مجرد رہتے تھے. اور اس کے بعد یہاں بدن دے کے اللہ نے بھیجا اور بتایا کہ وہاں سے سبزی لے کر کے آ جانا. یہاں کی سبزی کیا ہے جو کھانے میں وہاں کام آئے؟ نماز ہے. نماز پڑھ کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ روزہ ہے، روزہ رکھ کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ پیسہ دیا، زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ دے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ پیسہ دیا، حج کرنے جا سکتے ہیں، جا کر کے آئیے، حج کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ والدین کی بات مان کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اساتذہ کی، بڑوں کی بات مان کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کسی کو بڑا مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ پورا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. آج کل کی دنیا کا یہ حال ہے کہ کسی کو کوئی بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 لوگ ہوں تو سفر میں تو ایک کو بڑا بنا لو، تب تمہاری زندگی ہے، تمہارا یہ چھوٹا سا سفر زندگی کا اچھے سے گزرے گا. 3 ہو، 4 ہو، 10 ہو، 15 ہو، ایک امیر بنا. گھر میں 10 لوگ ہیں، ایک امیر ہوگا، اس کی باتیں سب لوگ مانیں گے. باپ کی بات بیٹا نہیں مانتا، باپ کی بات دوسرے لوگ نہیں جو گھر کے اندر ہے ماتحت وہ نہیں مانتے. بیٹا ذرا بڑا ہو گیا، پیسے کمانے لگا، تب باپ کو بیٹے کی بات ماننی پڑ رہی ہے. پورا شیرازہ بکھر گیا. حالانکہ یہ طریقہ تھا کہ ایک بڑا ہو اور اس کے بعد گاؤں میں ایک بڑا رہتا تھا، محلے میں ایک بڑا رہتا تھا. اب محلہ بھی برباد ہے کیونکہ ہر آدمی پیسے کے اعتبار سے اپنے آپ کو آنکنے لگا ہے کہ میں بڑا ہوں. حالانکہ وہ پیسہ، حالانکہ وہ جائیداد اسی مچھر کے پر کا ایک ٹکڑا ہے جس کو پھونک دو تو اڑ جائے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو پھونکنا بھی پڑے گا. ہوا بھی کدھر سے بھی آتی رہے گی، اڑاتی رہے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے.
बड़ा किस बुनियाद पे होता है? इंद अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में मुअज़्ज़ज़, रिस्पेक्टेड, रिवरेंट, बड़ा अजीम वो है जो अल्लाह की नज़र में अजीम हो। मस्जिद में आए तो अजीम बनेंगे, 5 वक्त आए तो अजीम बनेंगे। अजान करें, सुने, उसका जवाब दे, तकबीर सुने, उसका जवाब दे। नमाज और तकबीर, अजान और तकबीर के बीच में जो टाइम है वो उस टाइम में दुआ कबूल होती है, दुआ करें। रोज़ वो टाइम आता है 5 वक्त में। 50 जगह जाएंगे पैसा लेकर के, बाबा हमारे लिए दुआ कर दो, बाबा हमारे लिए दुआ कर दो। तमाम बाबाओं के बाबा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी बड़ी किताबों में हदीस मौजूद है कि अजान और नमाज के बीच में, तकबीर के बीच में जो टाइम है दुआ कबूल होती है। क्या हम अपाहज हो गए, दुआ नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारा हाथ टूट गया ज़बान पे, फालिज ज़दा हो गए कि हम खुद नहीं दुआ कर पा रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूंगा। 5 टाइम में रोज़ाना दुआ की कबूलियत का ये वक्त आता है। तो ये सब चीज़ें हमको, हमारी रूह, हम यहाँ आए हैं तो ये सब इकट्ठा करके वहाँ काम आने वाली चीज़, जैसे हमने यहाँ सब्ज़ी की मिसाल दिया था, सब्ज़ी लेकर आओ, ऐसे वहाँ काम आने वाली चीज़ यहाँ से लेकर के जाएंगे। फ़इलैना तुरजऊन, तो हमारी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। फ़इलैना युरजऊन, उन सबको हमारी ही तरफ लौट करके आना है। तो ये रूह कहाँ जाएगी? फिर वही जाएगी। फिर जब रूह जाती है वहाँ पर, जैसे कोई जमातें आई अपने घर जाएंगे तो खुश रहेंगी, हम लोग अपने घर जाएंगे तो खुश रहेंगे, और भी जो है स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उधर से घर जाते हैं तो खुश रहते हैं। ऐसे रूह आलम अरवाह में से यहाँ आई थी, उसके बाद जब यहाँ से जाती है तो खुश रहती है कि हाँ मैं अपना सारा ऑब्जेक्टिव जमा करके, जो है सब्जी है, झोला भरा हुआ है, नेकियों से भरा हुआ है, नमाज से, रोज़ा से, हज से, ज़कात से, तिलावतों से, दरूद शरीफ से, तस्बीहात से मेरा झोला भरा हुआ है, मेरा नाम अमल भरा हुआ है। यहाँ से जा रहा हूँ खुश खुश, क्योंकि अपना मकसद पूरा करके जा रहा, तो वो खुश रहता है, हंसते हुए आता है। तो जब ये आलम अरवाह में फिर ये लौट करके जाता है तो वो हंसता है, और बकिया सारे लोग रोते हैं कि क्यों चला गया, क्यों चला गया। दुनिया में बच्चा आता है तो अकेले रोता है, सब हंसते हैं, और अब जब जा रहा है तो अकेले हंसता है, बकिया सब रोते हैं, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। हालांकि अपने मकसद के लिए, जिस लिए वो आया था, वो पूरा करके जा रहा है। अब अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह, कि आपने नहीं देखा बहुत सारे लोग हमारा हुक्म जिस पर अमल करने के लिए हमने कहा था, शराब न पीना, गीबत न करना, जिना न करना, बाल बराबर रखना। बराबर आजकल ये मुसीबत चली हुई है, ये छोटा बाल बड़ा बाल इधर से यहाँ तक ऐसे कटा रहता है और ये बीच में ऐसे रहता है, ये बिल्कुल हराम है। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़अ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल बाज बड़े और बाज छोटे हों इससे मना फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 1445 साल पहले नबी ने मना कर दिया। एक बच्चा ऐसे ही बाल बनाए हुए था, हुजूर ने बुलाया, ऐसा बाल क्यों बनाया? कुछ नहीं बोला। हुजूर ने कहा इसके अब्बा को बुलाओ, उसके अब्बा को बुलाया। हुजूर के ज़माने में उसके अब्बा को बुलाया गया, इसका बाल ऐसे क्यों बनाया? कुछ नहीं बोले। हुजूर ने कहा कि पूरा कटा दो बराबर, या पूरा बड़ा बड़ा रखो, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। उस वक्त आपने मना फरमाया। क़ज़अ, क़ाफ ज़ा ऐन, इसके माने आते हैं सर के आधे बाल छोटे हों, आधे बड़े हों। शरीयत में तरीक़ा ये है कि तमाम बाल बराबर हों, ऐसे पूरा बाल बराबर। और ये भी जान लेना चाहिए, छोटा बाल भी सुन्नत है, बड़ा बाल भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल जो रखे वो सुन्नत, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो नहीं रखा वो हम सुन्नत समझते। ये तैयारी करके यहाँ से जा रहे हैं, ये तैयारी है क्योंकि आपने दोनों रखा है। जब बड़े बाल थे तो हम लोग सुन्नती बाल उसी को कहते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो भी सुन्नती बाल रख लेते हैं, जबकि ऐसा बाल उनके लिए नाजायज़ है, क्योंकि वो लड़कियों की तरह हो जाता। दाढ़ी तो आती नहीं है और रख लिया तो मैलान होता है, गुनाह का होता है मैलान। वो अपनी तरफ जो है लोगों को गुनाह के लिए दावत देते हैं, क्योंकि आँख से देखना
بغیر داڑھی والے کو، عورت ہو یا مرد ہو، یہ کیا ہے؟ آنکھ کا زنا ہے۔ ہاتھ سے پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے، پیر سے چلنا پیر کا زنا ہے، دل میں سوچنا زنا القلب، مسلم شریف کی حدیث ہے، قلب کا زنا ہے، اور اس کے بعد الفرج یصدقہ او یکذبہ، پھر آخری منزل تک پہنچنا، یہ کیا ہے؟ اس کی تصدیق کر دیتا یا زنا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ سارے زنا کے مراحل ہیں۔ آج پوری کمیونٹی، پوری امت اسی میں پھنسی ہوئی ہے، یہاں تک کہ موبائل میں جو تصویریں آتی ہیں وہ بھی آنکھ کا زنا ہے، اور ہاتھ سے پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور چل کر کے جانا اٹھانا یہ پیر کا زنا ہے، اور دل میں سوچنا کہ فلاں کی تصویر کے لیے ویڈیو کھولتا ہوں، یہ کیا ہے؟ دل کا زنا ہے۔ اور اس کے بعد شہوت بڑھتی جائے اور خدا نہ کرے کوئی اس منزل تک پہنچ جائے تو وہ زنا اصلی ہے۔ پھر زنا اصلی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو مسلمان حکومت 100 کوڑے مارے گی، مسلمان حکومت میں 100 کوڑے اس کو مارنا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو بہت خطرناک معاملہ ہے، اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ ایک مسلمان کو قتل کر دینا ناحق خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بھی برا ہے۔ خانہ کعبہ کو گرا دیا کسی نے اور ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، تو اس گناہ سے مسلمان کا ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر زنا کیا اور شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دینا ہے، یعنی قتل کر دینا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شادی شدہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور زنا کے بھی وہ جو ہے شادی کرنے کے بعد بھی زنا کے مرتکب ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم قتل، کسی کا قتل کیا تو قصاصاً مارا جاتا ہے، تو ایک کسی کو قتل کیا تو اس کے مقابل میں دوسرے کو جینے کا حق نہیں۔ دوسرے کسی نے جو شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں نے زنا کیا تو اس کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ رجم سنگسار آج پوری کمیونٹی اسی میں لگی ہوئی ہے، موبائل کے ذریعے، اور پتہ نہیں کیا کیا تعلقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کو جو ہے ان سے زنا کا صدور ہو گیا، اپنے ایک آقا کے یہاں کام کرتے تھے، ان کی لونڈی تھی، ان سے زنا ہو گیا۔ جو آقا تھے ان کا نام تھا حزال، ہا الف لام حزال۔ تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ حضور سے جاؤ کہہ دو، اور جو ہے حضور کوئی مسئلہ حل کریں گے تمہارا۔ وہ چونکہ شادی شدہ تھے حضور کے پاس آ گئے، اور وہ مخلص تھے، انتہائی مخلص، یعنی ایسے لوگ تھے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے یہ ختم ہو گناہ۔ تو حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور نے کہا کہ نہیں تم نشے میں ہو، تم صحیح نہیں بول رہے ہو، جاؤ بعد میں آنا۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئے، کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ حضور نے کہا نہیں، ادھر منہ کیا تو ادھر کر لیا، ادھر آیا تو ادھر منہ کر لیا، سامنے آیا تو ادھر منہ کر لیا، پیچھے منہ کیا تو ادھر آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، اس سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا تب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کو پتھر سے مار مار کر کے ختم کر دو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ توبہ کر لیتے، اللہ کا حکم جب آ جائے گا تو پھر اس کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ ایسا آدمی اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ پورے معاشرے میں کیا ہے، یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے، خراب معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور صحابہ نے جا کر کے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے پتھر مار مار کر کے ان کو ختم کر دیا۔ بھاگے، وہ تیزی میں بھاگے، تو جب پتھر لگا بھاگے تو پھر اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا کیوں چھوڑ نہیں دیا، ان سے پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے وہ اقرار نہ کرتے، انکار کرتے۔ کہا اللہ کے رسول، انہوں نے تب بھی اقرار کیا مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے، تو اللہ نے کہا وَلْيَأْخُذْ وَلَا اور تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تم کو ایسے لوگوں پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، تو جو
اس طرح کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں کو اوپن بھی نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسا 4 لوگ اگر دیکھے ہوں اپنی آنکھ سے اور وہ بھی سلائی سرمے دانی کی طرح تب گواہی دے سکتے ہیں. نہیں تو زنا کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. کسی کے لیے بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے. بدگمانی جیسے کیا تو یہ دل کا گناہ ہوگا. اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. شریعت کے جب تک تقاضے کو پورے مسائل کو اچھی طرح نہیں جان لینا چاہیے اس وقت تک لب کشائی نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا بات مت کرو من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. مضمون آتا ہے آپ لوگوں کی برکت سے. آپ ہی لوگ بات کریں گے تو تب ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ آپ کی برکت سے سب بتا رہا ہے تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ ہی کو سنا رہا ہوں, آپ ہی بات کر رہے ہیں. تو من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے. تو کون نہیں چاہتا کہ میرا عیب چھپا رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے عیب پر پردہ پڑا رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کو دوسرا نہ جانے؟ یہ حدیث ہے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ پوشی کریں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور آخرت بھی پردہ پوشی کریں گے. آخرت میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس وقت تک کے انسان ہوں گے وہاں پہ کسی کی پردہ داری ہو جائے اور پتہ چل جائے اچھا یہ ایسے ہیں تو پھر وہاں پہ کتنی رسوائی ہوگی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آج کل کیا ہے معاشرے میں ذرا بھی کسی کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ہے بغیر کہے پیٹ میں چین نہیں آئے گا. پیٹ بالکل جو ہے وہ کلبلی بچی رہے گی کہ کب کہہ دوں. یہاں تک کہ لوگ جو ہے دوسرے کو تانا دیتے ہیں ارے واٹس ایپ پہ ڈال دوں گا. کیا ڈال دے گا؟ فرشتے کندھے پہ بیٹھے معلوم نہیں ہے کیا کر لے گا ڈال کر کے. تو ٹویٹر پہ ڈال دوں گا. ڈال دے کیا کر لے گا تم کو معلوم نہیں. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو پردہ پوشی کرے گا پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کریں گے. کیا تمہارے عیب نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے؟ تو خود ہی اپنے پردے کو اپنے عیب کو ختم اڑا رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے. کیونکہ آج اسی لیے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے اس کی اچھالا تو اس کی اچھالتا ہے. یہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہتا ہے, یہ اس کے بارے میں جانتا کہتا ہے. تو پوری کمیونٹی ننگی ہو گئی ہے. امت مسلمہ ننگی ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں مقصد بھول چکے ہیں. اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہاں کام آنے والے کھانے پینے والی چیزیں جنت میں جو کھائیں گے پیئیں گے وہ یہاں کے نیک کام وہاں کھانا پینا بن جاتے ہیں. نزلا من غفور الرحیم. غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت بن جاتا ہے. نمازیں پڑھتے ہو سامان ضیافت, روزہ رکھتے ہو سامان ضیافت, حج کرتے ہو سامان ضیافت, تلاوت کرتے ہو سامان ضیافت. یہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہے وہاں پر کھانے پینے کی چیز کی شکل میں بدل جائے گا. جنت اسی لیے ملے گی. تو ہم آئے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انا یصرفون. کہاں جا رہا ہے؟ آیا ہے وہاں سے روح آئی ہے پھر واپس جائے گی. کوئی کہہ رہا میں نہیں جاؤں گا. نہ جا نہ مان تو یہ ہو سکتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا, لیکن یہ کہہ دے نہیں جاؤں گا جائے گا. تو روزانہ تو جا رہا ہے, روزانہ تو جا رہا ہے. نظر تیری ادھر ہے اور قبر کی طرف تیرا قدم ہے. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کدھر جا رہا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ ادھر تو بھلے سے دیکھ رہا میں نہیں مانتا کچھ نہیں مانتا, لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے جیسے موبائل میں تصویر آج کل آتی بچے کی تصویر, اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑا ہوتے 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 کیا ہو گیا؟ نوجوان ہو گیا, داڑھی ہو گئی, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے گال پچک گئے اور دھیرے دھیرے ہو کر کے ایک دم وہ منظر کشی کر دیا ہے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کسی کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم تھا. سب کو معلوم ہو گیا کہ اس طریقے سے ایسے حالات بدل رہے ہیں. تو ہر آدمی روزانہ اس کی زندگی کا ایک دن ختم ہو رہا ہے اور وہ قبر کی منزل کی طرف قریب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب کو مت جھٹلاؤ, قرآن کو مت جھٹلاؤ. تمہاری روح یہاں سے آئی ہے عالم ارواح سے, یہاں پہ غذا لے لو. غذا لے کر کے پھر عالم ارواح کی طرف چلے جانا. وہاں علیین میں اچھے ہو گئے تو علیین ایک مقام ہے, وہاں پہ تمہاری روح رہے گی. اور
خراب ہو تو سجین میں رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر میدان محشر میں اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے نیک وہ جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے اعمال نیک کم ہو جائیں گے، گناہ کے اعمال زیادہ ہو جائیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ماہیہ، جانتے ہو حاویہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے جہنم کی۔ جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں پہ طرح طرح کے خطرناک قسم کے عذاب ہوں گے۔ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سب کو اپنا مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ چلے تھے کہاں سے اور ہم کو کہاں جانا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ نشان منزل جانا، ملے ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ ہم اپنی منزل کے لیے ذوق جستجو میں لگے رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، پھر موت آئے گی، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب قائم کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا مقصد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔